آپ نے سنا ہوگا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو ہے وہ آج کل بہت ڈیمانڈ میں ہے، اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ اس کی مدد سے آپ ڈالرز میں پیسے کما سکتے ہیں اور گھر بیٹھے بیٹھے پیسے کما سکتے ہیں۔ بالکل صحیح سنا آپ نے، مگر یہ ڈالر کمانے سے پہلے اور گھر بیٹھے بیٹھے پیسے کمانے سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ چیز ہے کیا۔ کسی بھی چیز کو آن لائن پروموٹ کرنا یا سیل کرنا، اس کا نام ڈیجیٹل مارکیٹنگ۔ السلام علیکم، میرا نام ہے طلحہ امجد اور میں 10 سالوں سے ایس سی او اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کام کر رہا ہوں۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی مدد سے میں پوری دنیا گھوما ہوں، میں نے ڈالرز میں پیسے کمائے ہیں اور گھر بیٹھے بیٹھے پیسے کمائے ہیں۔ اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ پچھلے 3 سالوں میں نے کبھی کسی آفس میں قدم نہیں رکھا۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے کیا، تب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے اور اس کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ کیوں ہے۔ جیسے جیسے ٹیکنالوجی ایوالو ہو رہی ہے، اب بزنسز جو ہیں وہ ڈفرینٹ طریقے ڈھونڈ رہے ہیں کسٹمر کو انگیج کرنے کے۔ اب آپ خود سوچیں، پچھلے کچھ سالوں میں آپ نے لاسٹ ٹائم کیبل ٹی وی کب دیکھا ہے؟ کب آپ نے کیبل پہ کوئی مووی دیکھی ہے یا کوئی ڈرامہ دیکھا ہے؟ نیٹ فلکس کا دور ہے، ہر چیز نیٹ فلکس پہ اویلیبل ہے۔ ایک اپنے فون پہ الگ ویڈیو دیکھ رہا ہوتا ہے، دوسرا بندہ اپنے فون پہ کوئی اور دوسری ویڈیو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ یاد کریں کہ لاسٹ ٹائم آپ نے کسی بل بورڈ پہ ایڈ دیکھا اور وہ آپ کو یاد رہ گیا ہو۔ اب کنزیومر ٹرینڈز جو ہیں وہ چینج ہو گئے، بل بورڈز پہ اور یہ ساری چیزوں پہ ہم اتنا دھیان نہیں دیتے، لوگ اپنے فونز پہ، لیپ ٹاپس میں، ٹی وی کے اوپر جو ہیں وہ زیادہ فوکسڈ ہیں۔ اب اس لیے نئے بزنسز جو ہیں وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ چیلنج کا استعمال کرتے ہوئے چاہتے ہیں کہ وہ کنزیومر تک پہنچے، ان کے گھر جانے کی بات نہیں کر رہا، ان کے فون میں، ان کے لیپ ٹاپ میں، ان کی ٹی وی پہ، ایسے وہ اپنا بزنس جو ہے وہ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے کیا اور اس کی امپورٹنس کیوں ہے۔ اب آپ جانیے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی کیا ٹائپس ہیں۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ اس میں آتا ہے کانٹینٹ مارکیٹنگ، سوشل میڈیا مارکیٹنگ، ایس سی او یا سرچ انجن آپٹیمائزیشن، ایس ای ایم یا سرچ انجن مارکیٹنگ۔ انجن مارکیٹنگ کے اندر پی پی سی آ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں پے پر کلک۔ اس میں ای میل مارکیٹنگ آتی ہے، اس کے اندر بلاگنگ اور افیلیٹ مارکیٹنگ آتی ہے، اور اینڈ پہ انفلوئنسر مارکیٹنگ آتی ہے۔ اب آپ نے ان ساری چیزوں کا نام سن کے جو ہے وہ پریشان نہیں ہونا، کوئی بھی ڈیجیٹل مارکیٹر جو ہے وہ ان ساری چیزوں میں ایکسپرٹ نہیں ہوتا۔ 2-3 ان کی ڈومینز جو ہیں وہ آپس میں کوریلیٹ کرتی ہیں، جیسے بلاگنگ اور ایس سی او، یوٹیوب پہ کانٹینٹ کریشن اور ایس سی او، اس کے علاوہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن اور پی پی سی۔ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ انٹر لنک کرتی ہیں، جس کی وجہ سے اگر آپ ایک چیز سیکھ رہے ہیں تو آپ کو دوسری چیز سیکھنے میں آسانی ہوگی۔ تو ون بائی ون دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں کانٹینٹ کریشن سے۔ جیسے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ ایک فارم آف کانٹینٹ ہے۔ ویڈیو ایک فارم آف کانٹینٹ ہے، یوٹیوب پہ کانٹینٹ کریٹرز ہیں، انسٹاگرام پہ کانٹینٹ کریٹرز ہیں، یہ ویڈیوز بنا رہے ہیں، پوسٹ لگا رہے ہیں، بلاگز لکھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں کانٹینٹ میں آتی ہیں۔ یہ ہے کانٹینٹ مارکیٹنگ۔ یہ کانٹینٹ لکھ کے، ویڈیوز بنا کے، کریٹ کر کے، تصویریں کھینچ کے آپ ایک بزنس پروموٹ کر رہے ہیں یا ایک سروس پروموٹ کر رہے ہیں، تاکہ جب لوگ آپ کا بزنس ڈھونڈیں تو ان کے پاس کوئی مٹیریل ہو جسٹیفائی کرنے کے لیے یا کریڈیبلٹی کریٹ کرنے کے لیے، ٹرسٹ کریٹ کرنے کے لیے کہ یہ کوئی ایوی شیوی بزنس نہیں ہے، یہ ایک لیجٹ کام ہے، اور یہ ہماری ڈاکومنٹیشن ہے، یہ ہماری کیس اسٹڈیز ہیں، یہ ہماری ویڈیوز ہیں، یہ ہماری بلاگز ہیں، اس کو آپ دیکھ کے اور انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ۔ سوشل میڈیا پہ آپ نے ایڈز دیکھے ہوں گے، سوشل میڈیا پہ ہر جگہ ایڈز چل رہے ہیں، انسٹاگرام پہ، ٹک ٹاک پہ، ٹویٹر نے بھی مانیٹائزیشن دے دی ہے، فیس بک پہ ایڈز بڑے پرانے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آتی ہیں سوشل میڈیا مارکیٹنگ میں۔ آپ سوشل میڈیا کے لیے کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں، اس سے آرگینکلی آپ کی فالوئنگ بڑھتی ہے، لوگ آ کے آپ کا برانڈ دیکھتے ہیں، آپ کا کانٹینٹ دیکھتے ہیں، اس کو لائک کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، اس پہ کمنٹ کرتے ہیں، یہ آرگینک گروتھ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ سوشل میڈیا پہ ایڈز لگاتے ہیں تو یہ بھی سوشل میڈیا مارکیٹنگ میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ ایس ای ایم یا پی پی سی آتا ہے۔ ایس ای ایم اسٹینڈس فار سرچ انجن مارکیٹنگ، اور اس میں بہت ساری قسمیں ہیں۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ قسم یا سب سے پی پی سی یا پے پر کلک۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایڈ شو ہوتا ہے، مگر ایڈورٹائزر کو صرف تب پیسے چارج ہوتے ہیں جب کوئی کنزیومر آگے اس پہ کلک کرتا ہے۔ اگر اس نے صرف دیکھا ہے ایڈ، اس پہ کلک نہیں کیا تو کوئی پیسے چارج نہیں ہوں گے۔ اس لیے کمپنیز جو ہیں اس کو بڑا پریفر کرتی ہیں، اور یہ نمبر 1 ایڈورٹائزنگ کرنے کا طریقہ ہے۔ چیز جو ہے وہ میجرلی سرچ انجنز پہ ہوتی ہے، جس طرح گوگل ہو گیا، بنگ ہو گیا، اس طرح کی سرچ انجنز پہ یہ ایڈز لکھتے ہیں اور یہ پش کرتے ہیں پروڈکٹ یا ایک سروس کنزیومر کو۔ کنزیومر آ کے اس پہ کلک کرتا ہے، وہ بائی کرتا ہے۔
اس لیے اس کی بہت ڈیمانڈ ہے، کیونکہ کمپنیز جو ہیں وہ کوئکلی اپنا پروڈکٹ جو ہے وہ سیل کرنا چاہتی ہیں، اپنی انوینٹریز خالی کرنا چاہتی ہیں، اور جلدی سے جلدی منافع لینا چاہتی ہیں۔ اس کے علاوہ آتا ہے ای میل مارکیٹنگ۔ یہ ابھی فی الحال پاکستان میں اس کا ٹرینڈ بہت زیادہ نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی ای میل کھول کے دیکھیں تو اس میں آفرز آئی ہوئی ہوں گی، پروموشنز آئی ہوئی ہوں گی، جس پہ آپ کلک کر سکتے ہیں۔ اس میں کانٹینٹ ہوتا ہے جو آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں، کوئی پروڈکٹ ہوتی ہے، کوئی سروس ہوتی ہے جو آپ کو کوئی سیل کر رہا ہوتا ہے، کوئی پروموٹ کر رہا ہوتا ہے، یہ ای میل مارکیٹنگ میں آ جاتا ہے۔ اس میں کسٹمرز کی ای میل لینے سے اور اس کے ارد گرد کانٹینٹ بنانے سے، ایک پروموشن بنانے سے، ایک پیکیج بنانے سے، اس کو ای میل کرنے تک، اور دیکھنا کہ کوئی کلک کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، کوئی ای میل کھولتا ہے، کوئی ای میل ڈیلیٹ کر دیتا ہے، یہ پوری ایک سائنس ہے جس کے پیچھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اس کو آپٹیمائز کر رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سی ای میل کیمپین چل رہی ہے، کون سی ای میل کیمپین نہیں چل رہی۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں اس کا ابھی ٹرینڈ شروع ہوا ہے، اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا ڈیولپ ہونے میں، مگر باہر کے ملکوں میں یہ بہت چل رہا ہے، بہت ان ڈیمانڈ ہے۔ اس کے علاوہ ایس سی او یا سرچ انجن آپٹیمائزیشن آ جاتی ہے۔ جب آپ کسی سرچ انجن میں، جیسے کہ گوگل ہو گیا یا بنگ ہو گیا، اس پہ کوئی چیز آپ سرچ کرتے ہیں تو بہت ایک لسٹ آ جاتی ہے ویب سائٹس کی، اپنا کانٹینٹ ہوتا ہے۔ وہ لسٹ کیسے آتی ہے؟ وہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن کی وجہ سے آتی ہے۔ آپ ایسے سوچیں کہ آپ بازار کو چیز لینے گئے ہیں اور آپ لائن میں لگے ہوئے ہیں، تو باری سب سے پہلے کس کی آئے گی؟ جو لائن میں سب سے آگے ہوگا۔ اسی طرح جب آپ کوئی چیز سرچ کرتے ہیں گوگل میں، تو آپ کون سے لنک پہ کلک کرتے ہیں؟ جو سب سے پہلا ہوتا ہے۔ سرچ انجن آپٹیمائزرز کی کوشش ہوتی ہے یا ایس سی اوز کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے برانڈ کو، اپنی ویب سائٹ کو، اپنی کلائنٹ کو سب سے اوپر سرچ ریزلٹس پہ رینک کرائے، تاکہ سب سے زیادہ سیلز اسی ویب سائٹ کی ہوں، سب سے زیادہ وزٹس اس ویب سائٹ کے ہوں، سب سے زیادہ سیلز اس ویب سائٹس کی ہوں، سب سے زیادہ کنورژن اس ویب سائٹ کی ہو۔ تو ایس سی او کی بہت ڈیمانڈ ہے، اور ایس سی او صرف گوگل بنگ پہ صرف اپلائی نہیں ہوتا۔ یوٹیوب بھی ایک سرچ انجن ہے، انسٹاگرام بھی ایک سرچ انجن ہے، ان سارے پلیٹ فارمز پہ آپٹیمائزیشن ہوتی ہے۔ انسٹاگرام کی پوسٹ کی آپٹیمائزیشن ہوتی ہے، یوٹیوب کی ویڈیو ہوتی ہے، اس کی آپٹیمائزیشن ہوتی ہے، ان سارے پلیٹ فارمز پہ آپٹیمائزیشن ہوتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے موبائل مارکیٹنگ۔ موبائل سب کے پاس ہوتا ہے۔ اب موبائل مارکیٹنگ پہ آپ نے آپٹیمائز کرنا ہے اور آپ نے پروموشنز کریٹ کرنے ہیں، جیسے جس سے آپ کی کمپنی یا آپ کا برانڈ جو ہے وہ یوزر کے فون تک پہنچ سکے، تاکہ یوزر اس سے انگیج ہو سکے۔ یہ فوڈ پانڈا والے، یہ کریم والے آپ کو پاپ اپ نوٹیفکیشنز کیوں بھیجتے ہیں؟ تاکہ ان کے ایکٹیو یوزرز جو ہیں وہ زیادہ رہیں۔ ڈیجیٹل ایج میں صرف ایپ ڈاؤن لوڈ کر لینا انف نہیں ہے، کمپنیز جو ہیں وہ ایکٹیو یوزرز بھی دیکھتی ہیں۔ یہ اپنے شیئر ہولڈرز کو دکھاتے ہیں کہ جی اتنے لوگوں نے ہماری ایپ ڈاؤن لوڈ کی اور اتنے ہمارے ایکٹیو یوزرز ہیں۔ یہ وہ میجرز ہیں جو وہ کاؤنٹ کرتے ہیں سکسیس کی طرف۔ پھر ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں بلاگنگ آ جاتی ہے۔ یہ کانٹینٹ کریشن کا پارٹ ہے، جیسے آپ ویڈیوز بناتے ہیں ویسے آپ بلاگ بھی بناتے ہیں۔ ویڈیوز جو ہے ویڈیو فارمیٹ میں ہوتا ہے، بلاگ جو ہے وہ ایک ٹیکسٹ فارمیٹ میں ہوتا ہے، اس میں امیجز بھی ڈال سکتے ہیں آپ، اس میں آپ ویڈیوز بھی ڈال سکتے ہیں، مگر ایک ویب سائٹ کے اوپر ہوتا ہے، ٹیکسٹ کی فارمیٹ میں ہوتا ہے، ویڈیو کی طرح نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ پوڈ کاسٹ بھی آ جاتی ہے۔ پوڈ کاسٹ جو ہے وہ مینلی صرف آڈیو ہوتی ہے، آپ اسپوٹیفائی پہ جا کے سن سکتے ہیں، آڈیبل پہ جا کے سن سکتے ہیں، ڈفرینٹ میڈیمس ہیں۔ ایک اور جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ چینل ہے وہ ہے افیلیٹ مارکیٹنگ۔ افیلیٹ مارکیٹنگ میں کیا ہوتا ہے؟ افیلیٹ مارکیٹنگ میں جیسے آپ امیزون افیلیٹ کا اگر پارٹ ہیں، آپ امیزون کے پروڈکٹس اپنے ویب سائٹ پہ لگاتے ہیں یا اپنے سوشلس پہ لگاتے ہیں یا اپنی ویڈیو پہ لگاتے ہیں، آپ وہ لنک ایڈ کر دیتے ہیں۔ اگر اس سے کوئی بندہ اس لنک سے کوئی چیز پرچیز کرتا ہے تو آپ کو ٹوٹل اماؤنٹ کی کمیشن ملے گی۔ فرض کریں کہ آپ کی ویب سائٹ سے کسی نے $1000 کا کیمرہ خریدا امیزون سے، تو آپ کو 30 40 50 کمیشن ملے گا، جو بھی پرسنٹیج بنتی ہوگی اس حساب سے۔ اب اس کا کیا فائدہ ہے؟ نہ تو پروڈکٹ آپ کے پاس ہے، کوئی انوینٹری نہیں ہے، نہ آپ نے ڈلیوری کرنی ہے، کوئی ڈلیوری نہیں، نہ آپ نے ریٹرنز کا ذمہ لینا ہے۔ اگر پروڈکٹ میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور آپ واپس ہونا ہو تو وہ ابھی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کو کمیشن ملے گی، اور آپ نے کوئی کسٹمر سپورٹ بھی پرووائڈ نہیں کرنی۔ آپ کے پاس ایک چینل ہونا چاہیے جس پہ آپ کا ٹریفک ہو، یہ انسٹاگرام ہو سکتا ہے، یہ ویب سائٹ ہو سکتی ہے، یوٹیوب ہو سکتا ہے، جہاں پہ آپ کو ویوز آ رہے ہوں، آپ ایک پروڈکٹ ریکمینڈ کر سکتے ہوں اور اس سے آپ افیلیٹ مارکیٹنگ سے سیلز کر سکتے ہیں۔ اب آپ اس سے پیسے کیسے کما سکتے ہیں؟ گھر بیٹھے بیٹھے ڈالر کیسے کما سکتے ہیں؟ اس ڈیمانڈ کا آپ کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اگر آپ نے یہ اسکل سیکھے ہیں، فرض کریں آپ نے ایس سی او سیکھی ہے، فرض کریں آپ نے سوشل میڈیا مینجمنٹ سیکھی ہے، آپ نے سوشل میڈیا مارکیٹنگ سیکھی ہے، تو اب آپ کو یہ اسکل آ گیا ہے، تو اب آپ یہ سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اپ ورک ہے، فائبر ہے، یہ سارے فری لانسنگ پلیٹ فارمز ہیں ڈفرینٹ قسم کے، جس پہ آپ اپنی سروسز سیل کر سکتے ہیں۔
कंपनीज एक्टिवली ढूंढ रही होती हैं ऐसे फ्रीलांसर्स को जो एसईओ सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जो एड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं अपने ब्रांड को बूस्ट करने के लिए, ताकि उनको एक फुल टाइम एम्प्लॉई हायर ना करना पड़े। इस वक्त पाकिस्तान में इसका बूम इसलिए चल रहा है क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ के लोग को थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के हिसाब से पर मंथ उनको पे करना पड़ता है। पाकिस्तान में कि $1 जो है वो तकरीबन 300 रुपये के बराबर है, तो आप कुछ $100 में एक बंदा हायर कर सकते हैं जो आपको काम कर देगा। तो बाहर की कंपनीज़ को ये सस्ता पड़ता है, और क्योंकि हमें डॉलर्स में पैसे आ रहे हैं तो हमें इंस्टेबिलिटी का मसला नहीं है, और हमें कन्वर्जन की वजह से पैसे काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। अब आपको अगर $300 आ रहे हो महीने के, तो इसका मतलब है कि आपको तकरीबन 90,000 प्लस रुपीज़ मिल रहे हैं, और कुछ घंटे के काम के लिए ये बहुत अच्छा पैकेज है। इसके अलावा अगर आप अपवर्क या फाइबर के ऊपर काम नहीं कर रहे या नहीं करना चाहते फॉर सम रीज़न, तो आप लिंक्डइन पे अपनी प्रमोशन कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी सर्विसेज जो है वो प्रमोट करता हूँ, क्लाइंट जो है मेरे साथ कॉल बुक करते हैं, मैं उनका प्रॉब्लम सुनता हूँ, मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, वो एसईओ कैसे बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कंटेंट क्रिएशन की स्किल्स सीखी हैं तो आप सोशल मीडिया पे काम कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे वीडियोस बना सकते हैं, आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। अब ये सारे बहुत इंटरेस्टिंग डिजिटल मार्केटिंग के चैनल्स हैं, क्योंकि ब्लॉगिंग पे, वीडियोस पे और सोशल मीडिया पे आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, जिससे आप बगैर किसी इन्वेंट्री के पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा इन सारी चैनल्स के ऊपर पीआर के थ्रू डील्स होती हैं। आपने देखा होगा दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय फलाना, तो वो वीडियो जिसने स्पॉन्सर की है वो क्रिएटर को पैसे देता है उसकी मशहूरी करने के लिए। इसके अलावा एड्स होते हैं, ब्लॉग्स पे, वीडियोस पे, सोशल मीडिया पे एड्स होते हैं। अगर आपके कंटेंट के ऊपर ऐड आ रहा है तो आपको ऐड में पैसे मिलेंगे। जितने भी लोग इंस्टाग्राम पे कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, यूट्यूब पे कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, अपनी लाइव स्ट्रीम्स कर रहे हैं ट्विच के ऊपर, या अपने ब्लॉग के ऊपर जो है वो लिख रहे हैं, कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं, ये सब कंटेंट मार्केटिंग है। ये वो एफिलिएट प्रोग्राम से पैसे कमा रहे हैं, वो एड से पैसे कमा रहे हैं, वो डिफरेंट स्पॉन्सर से पैसे कमा रहे हैं, और आप भी इससे पैसे कमा सकते हैं। तो ये थी डिजिटल मार्केटिंग, उसके डिफरेंट टाइप्स, और इससे आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप एसईओ के बारे में और जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखें। उम्मीद है कि आप एसईओ के बारे में और सीखेंगे और आपको वीडियो पसंद आएगी, आपको इंसाइट्स मिलेंगी एसईओ के बारे में और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं।